لکھتا کما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یا الہی جب تلک میرے جسم جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ آپ ذکر کرواتے رہیں، یاد دہانی کراتے رہیں۔ ذکر در حقیقت یاد دہانی ہے۔ اللہ سے بندے کا جو رشتہ ہے وہ کبھی کبھی شیطان اور نفس کی وجہ سے بندے کو بھول جاتا ہے، حالانکہ رشتہ بہت اچھا ہے اور کامیاب رشتہ ہی یہی ہے جو اللہ اور بندے کا، رسول پاک کا اور بندے کا، صحابہ اور اولیاء اور سارے بزرگان اور بندے کا یہ کامیاب رشتہ ہے۔ رشتے تو بہت ہیں دنیا میں، دوستیاں، رشتہ داریاں، تعلق داریاں بہت ساری ہیں، اور سب سے کامیاب رشتہ، کامیاب دوستی کون سی ہے بتاؤ بھائی؟ بندے اور اللہ تعالیٰ کی جو دوستی ہے، جواب دو۔ اللہ اور بندے کی دوستی کامیاب دوستی ہے۔ دوستیاں بہت ہیں، کہیں نہ کہیں دل لگا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھائی میں لگ جائے، برائی میں لگ جائے، نیک میں لگ جائے، بد میں لگ جائے، دنیا میں لگ جائے، عورتوں مردوں کہیں بھی لگ جائے، دل کا لگ جانا یہ ایک فطری بات ہے، بس ایک تعلق کی بات ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ تعلق اور کنیکشن، اسی کو رشتہ داری، اسی کو نسبت، سب کچھ کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی خوبی کیا ہے؟ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے لگ گیا، اور صحابہ کرام کی دوسری خوبی ہے رسول پاک سے لگ گیا۔ اور یہ دو تعلق صحابہ کو اعلیٰ مقام پر فائد کر گئے، آخرت بن گئی، دنیا بن گئی، سب سے بن گئی۔ کوئی بہت بڑی نہ رقم لگی ہے، نہ بہت بڑی نہ قیمت لگی ہے، نہ زمینیں لگی ہے، نہ کوئی خرچہ ہوا ہے، صرف دل کا توجہ، دل کا دھیان، دل کا تعلق، دل کا کنیکشن، جو بھی آپ نام دیتے ہیں دے دیں۔ عشق۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک بات لکھی ہے، آپ کو سنا رہا ہوں، کئی بار ہم نے اپنے رسالے میں بھی چھاپ دی ہے اور تقریباً میں نے سنائی بھی ہے، لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ساتھی نیا آ جاتا ہے، اور نئے کی رعایت کرتے ہوئے بات دہرانی پڑتی ہے، فائدہ سب کا ہو جاتا ہے۔ نئے کے لیے نئی بات پرانے کے لیے مضبوط ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے۔ انسان اور جن دو اللہ کی مخلوق ہیں، جن سے حساب کتاب ہونا ہے۔ وہ کتنی مخلوق ہیں بھائی؟ کون کون سی ہیں؟ جنات اور انسان ہیں۔ ویسے ایک خوبی جنات میں انسان سے زیادہ ہے کہ انسان کے میں چے میں دلیل، معجزہ، مطالبے، شکوک، شبہات بہت کرتا ہے، جنات کم کرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ جنات کے خلاف بھی ہیں، ایسی بات بھی نہیں، ناری ہیں، لیکن جب مانتے ہیں تو دیر نہیں لگاتے ہیں۔ انسان کی مٹی ہے، مٹی کی ایک صفت ہے، وہ ہے چپکنا۔ کیا صفت ہے؟ چپکنا۔ مٹی چپک جاتی ہے۔ اب اس چپکنے کی صفت کی تعریف ذرا اور کھول کے بتاؤں۔ یہ دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، یہ سب مٹی میں آتی ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ کس کی پیداوار ہے؟ مٹی کی۔ دنیا کی مادہ کیا ہے؟ ویسے دنیا کا لفظی معنی ہے قریب ہونا۔ دنیا کا لفظی معنی کیا ہے بھائی؟ قریب ہونا۔ دنیا ایک قریب شے ہے، فٹافٹ مل جاتی ہے، آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ آخرت کا ایک مادہ ہے، آخرت کا مادہ ہے بعید ہونا۔ آخرت کا کیا مادہ ہے؟ بعید ہونا۔ جو چیز قریب ہونا اور بعید ہونا، یہ بچوں کا جیسے امتحان لیتے ہیں نا، اس کو نوٹ دکھا دو بچے کو، نوٹ، معصوم بچے کو بھی دیکھو نا، نوٹ کو ہاتھ پکڑ لیتا ہے،
ہے نہیں، دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ بچہ ہے، حالانکہ معصوم ہے وہ، لیکن ہاتھ وہاں جاتا ہے۔ بڑے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی یہی تو امتحان ہوا تھا، جبھی تو اللہ نے بچا لیا۔ وہ جب موتی فرعون کی داڑھی کے بال پکڑے تھے نا بچپن میں، تو فرعون نے آسیہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تیری بات اب نہیں مانتا، اسے میری داڑھی پکڑی ہے، ابھی میری گود میں آئی ہے، میں اس بچے کو اٹھائے بیٹھا ہوں تو میرے بال پکڑے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہاتھ بھی اچھا ڈالا۔ وہ حضرت موسیٰ نا ابھی دودھ پینے والے، ابھی 2-4 دن کی عمر تھی حضرت کی، لیکن پکڑ لیا اس کو۔ کمال کی بات ہے، کمال کی۔ نبی ہوتا ہے، نبی گود میں بھی نبی، جوانی میں نبی عالم عدل میں نبی عالم بچپن میں نبی۔ آپ سلام کے حالات پڑھو نا، پیدائش سے انوارات برکات شروع ہیں۔ بی بی حلیمہ سے پوچھو کیسی تعریفیں کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے لیے، آپ کے لیے ہیں، سبق ہے۔ تو یہ نسبت اور یہ محبت یہ رکھی گئی ہے۔ تو موسیٰ نے تعلیم میں اس نے ایک طرف انگارے رکھ دیے تھے، دوسری طرف موتی رکھے تھے فرعون نے۔ بیوی سے کہا دیکھو بات سن، اگر تو اس نے ہوتا ہے موتی تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، 90,000 بچہ مارے بیٹھا ہوں اور اسی کے پیچھے لگا ہوا ہوں، یہ میرے ہاتھ نہیں آیا۔ اور اس کی بھی شان دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی، رب رکھے جسے کوئی چکھ سکتا ہے اسے بھائی جواب تو دو۔ رب نے موسیٰ کو بچایا اور فرعون اپنی گود میں لیے بیٹھا ہے، پھر بھی مار نہیں پایا، پھر بھی۔ اور بچپن سے لے کے جوانی تک اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، یا موسیٰ میں تیرے کو فرعون کے ہاتھ قتل نہیں ہونے دوں گا۔ اب 40 سال فرعون اور موسیٰ کا مقابلہ ہوا ہے۔ کتنی مقابلہ ہوا ہے بھائی؟ نبی کا اور شیطان فرعون کا 40 سال ہوا ہے۔ روزانہ پر تولتا، روزانہ، اور مشیر روزانہ کہتے یار اس کو تو مار دے۔ ہاں یار کوئی ترتیب بناتے ہیں، ہاں یار یہ کرتے کرتے کتنے سال گزر گئے میاں؟ 40 سال۔ فرعون مار نہ سکا، سامنا آمنا بھی ہوتا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ چلو بچپن میں تو گود میں تھا، بعد میں بھی آمنے سامنے ہوتا تھا، لیکن مار نہیں سکتا۔ عجیب بات ہے، اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا بتاؤ؟ رب جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے نہیں کرتا؟ اب بندہ وعدہ خلاف ہے، بندہ اس کو کہتا ہے نماز پڑھنے آؤں گا، نہیں آتا، ذکر کرنے آؤں گا، نہیں آتا، ہاں روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، آپ سب نیکیاں دیکھ لو میرے بھائی، خیرات انسان کے ہیں۔ واحد انسانوں میں صحابہ کرام ہیں جن کی غیر حاضری نہیں ہے۔ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ 23 سال میں 3 دعوتیں غیر حاضری ہوئی ہے، 23 سال میں 3 دعوتیں ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں 35,000 کا مجمع ہوتا تھا، کتنا؟ ایک صحابی غیر حاضر نہیں ہوتا تھا، اور ہماری حاضری رجسٹر نہیں تھا۔ صحابہ کرام کیا بولتے ہیں؟ حاضری رجسٹر کیوں رکھا جاتا ہے؟ کہ کوئی غیر حاضر نہ ہو، خوف کے مارے کہ میری حاضری لگے گی، استاد جی پوچھیں گے اور ناظم صاحب سزا دیں گے تو کھانا بند ہو جائے گا یا جو بھی ہو جائے گا۔ یہ تکلیفیں آج کل وہ بھی نہیں ہو رہی ہیں، پہلے ہوتی تھیں، لیکن 3 جو صحابہ غیر حاضر ہوئے ان کی 50 دن بھائی کاٹ کرایا گیا۔ کتنا بھائی کاٹ ہوا؟ 3 دن غیر حاضری کا۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں غیر حاضری کا بڑا مقام ہے، غیر حاضری کا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب جیسے آج ذکر کا دن ہے، اب وہ چاہتے ہیں جی ہمیں خلیفہ بنا دو، خلیفہ تو ہوا میں بنے گا، ذکر میں تو آیا نہیں، سبق میں تو آیا نہیں، ہیں امتحان میں تو فیل ہے، ہیں اب تو بنتا ہے کہ میں بن جاؤں۔ ہمارے حضرت کا شعر ذہن میں آ رہا ہے، حضرت کہتے تھے افسوس ہے آج کل کے علماء اولیاء
بزرگان دین کو یہ بہت جلدی چاہتے ہیں کہ ہمیں خلافت مل جائے۔ حضرت خواجہ مالک کیا فرماتے تھے، آج کل کے علماء، طلباء، اولیاء اور یہ حاجی صاحبان بزرگان جو بیعت ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں جلدی خلافت مل جائے، جلدی مل جائے، وہ مل جانی چاہیے، حکمتیں ہیں بہرحال۔ تو حضرت کہتے ہیں ہر شے ہمیں سبق دیتی ہے کہ سیکھنے والے بن جائیں۔ اگر سیکھنے والے نہ بنیں تو اللہ رسول سے بھی نہیں سیکھ پاتے۔ جو اللہ رسول سے نہیں سیکھ پائے وہ کبھی سیکھتا نہیں ہے، کبھی سیکھتا نہیں ہے۔ جانور ہوتے ہیں نا، جانور، ان میں بھی سمجھداری ہے، حالانکہ عقل نہیں ہے، عقل شعور ہے، شعور، عقل نہیں ہے۔ ایک بندر جھاڑیوں میں کانٹوں میں پھنس گیا، ایک بزرگ وہاں بیٹھا ہوا خطاب کر رہا تھا۔ خطاب جانتے ہیں نا، داڑھی کو کالا کرنا، نوجوان بننا، وہ نوجوان بننے کا شوق تھا تاکہ ان کی شادی ہو جائے۔ خیر بہرحال تو وہ اٹھا اور جو ٹہنیاں، جھاڑیاں، بندر پھنسا ہوا تھا وہ بری طرح، اس نے ایک ایک جھاڑی کر کے نکالی، یہاں تک کہ بندر نکل گیا۔ اتفاق سے بندروں کے بھی صدر صاحب ہوتے ہیں، یہ خود ہی بڑا بنا لیتے ہیں بندر، الیکشن نہیں ہوتے ان کے۔ حیوانوں کے بھی بڑے ہوتے ہیں، سانپ کا بڑا ہے، سب کے باہر سے گئے کہ ہر جو بھی جنس ہے، حیوان ہوں یا انسان ہوں یا جن ہوں، سب کا بڑا ہوتا ہے، اپنا بڑا مانتے ہیں سارے۔ اگر بڑے کا انکار ہے کس کو ہے؟ انسان کو۔ کس کو ہے؟ یا پھر شیطان کو، یا پھر میں شیطان کی بات بتانے لگا تھا، بعد اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے بیان میں کہ وہ علم کی باتیں آنے لگ جاتی ہیں کثیر تعداد میں، بات نہیں بھی آتی ہیں، یار کی مرضی ہے بابا، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، وہی ہمارا یار ہے، یار حقیقی یار تو اللہ ہی ہے، اللہ اپنی یاری قائم دائم رکھے خیر سے۔ تو فرمایا پھر وہ بندر نکل گیا، پھر وہ اپنا خطاب لگانے بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں بندر ایک ہری بھری درخت کی ٹہنی لے کے آیا، اس کے آگے آگے رکھ دی اور اس کو کہا اس کو کھا لے، پتے کو۔ کیا کہا بندر نے؟ اشارہ کیا یہ پتا کھا لے، اور پھر کہا یہ جو داڑھی کو بال لگاتا، خطاب لگاتا، رنگ لگاتا ہے، رنگ، یہ رنگ نہیں لگانا پڑے گا تجھے۔ اور بندہ سمجھ گیا کہ یہ بندر کا میں نے جو احسان کیا ہے، یہ لوگ جانور بھی احسان کا بدلہ احسان دیتے ہیں، اور حیوان کا بدلہ بھی عجیب بات ہے، سمجھنے کی باتیں ہیں ساری اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ یہ منگو پیر ہے نا ہمارا، یہاں مگر مچھ بہت پتہ نہیں آج کل ہوں گے، پہلے تھے، وہ پہلے ایک بلوچ تھا، اس کے ساتھ پڑے رہتے تھے، اس کو کچھ نہیں کھاتے تھے، اور جو کوئی دوسرا جائے نا اس کو اٹھا کے پھینک دے، منہ میں نکلتے تھے۔ حیران ہوتے سارے، یار ایک آدھ دفعہ میں بھی گیا ہوں گا، یار یہ عجیب جانور ہیں، اس بلوچ کی پہچان کیوں ہے؟ وہ اس کو کھانا کھلاتا تھا، بکرا وغیرہ، اس کو بات ایسے جام دیکھتے تھے، ادھر بھی پڑا ہوا ہے مگر مچھ، ادھر بھی پڑا ہوا ہے مگر مچھ، وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے بلوچ، اور ہم حیران ہوتے یار یہ تو پڑے ہوئے ہیں، ایسے پڑے ہوئے ہیں، جیسے بچے پڑے ہوتے ہیں باپ کے آگے، ایسے پڑے تھے۔ جو ہی کوئی ادھر ادھر کے نئے نئے لوگ آتے نا، پھر ہلچل مچ جاتی تھی، عجیب دیکھتے تھے۔ یہ تو حالانکہ درندے ہیں، یعنی درندوں کو بھی پہچان ہے، چیزیں گھر میں دیکھو نا، ہاتھی کو دیکھو، شیر کو دیکھو، یہ درندے اپنے کھلانے والوں کو کچھ نہیں کہتے ہیں، دوسرا کو جائے تو اندر کر لیتے ہیں، اللہ فضل کرے۔ تو خیر جی پھر وہ کیا ہوا، اللہ کی شان دیکھو تھوڑا، اور اللہ نے فضل کیا کہ وہ اس نے کھا لیا پتا، کبھی بھی اس کے بال سفید نہ ہوئے، اور بچے اس کے سفید بال کے، باپ جی نوجوان،
تو وہ ایک ہی دفعہ اس نے کھایا وہ ٹہنی، بندر دے گیا، بندر اس کے احسان کا بدلہ اتار گیا کہ میں کانٹوں میں پھنسا تھا، اے انسان تو نے میرے ساتھ بھلا کیا، مجھے کانٹوں سے نکال دیا، اور پھر بڑی بات یہ ہے جو مزے کی بات ہے، وہ جب ٹہنی لے کے آئے تو 50 بندر بھی لے آیا، وہ استقبال کرنے آئے تھے، شکریہ ادا کرنے بھی آئے تھے، دونوں باتیں، تو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں بندر، اس جس نے ان کے سردار بندر کو چھڑایا، اور وہ ٹہنی بھی لے کے آیا تحفہ طور پر، یہ کھا لے زندگی بھر تیرے بال سفید نہیں ہوں گے، اس کے بال سفید نہیں ہوئے پھر، اور وہ بچے سب دنیا دیکھتی تھی، وہ کہ یار بندر احسان کا بدلہ احسان فوراً دے گیا ہے، اور انسان کیا کرتا ہے پتہ ہے، احسان کا بدلہ ظلم، انسان کیا کرتا ہے بتاؤ، انسان کیا کرتا ہے، احسان کا بدلہ کیا دیتا ہے انسان، ظلم یا چوری یا خیانت، جو بھی ہے خیر، تو یہ افسوس ہے کہ انسان تو، لیکن ایک خوبی ہے، ایک خوبی ہے، خوبی یہ ہے کہ تمام چیزوں میں اللہ نے کل آئینیں کتنی بنائی ہیں، 5، کتنی آئینیں بنائی ہیں، ایک عین سے علم بنایا اللہ پاک نے، نمبر 1 گنتے جاؤ، ایک عین سے کیا، یہ ثانی صاحب نے لکھا ہے، ہم نے شائع کیا ہے، ایک عین سے کیا بنایا، علم، انسان کی جو کامیابی ہے 2 باتوں سے ہے، ایک نمبر 1 ایمان، نمبر 1 نمبر 2 علم، انسان کی کامیابی کتنی چیزوں سے ہے بتاؤ بھائی، کون کون تھی، نمبر 1 ایمان، نمبر 1 نمبر 2 علم، یاد کر لیں 2 باتوں سے، پھر نماز آ گئی، پھر زکوٰۃ آ گئی، پھر روزہ آ گیا، پھر حج آ گیا، جہاد آ گیا، سخاوت آ گئی، سارے کچھ آ گئے، پر ان 2 کے ساتھ، ایمان علم کے ساتھ، ایمان علم کے ساتھ۔ تو حضرت ثانی صاحب لکھتے ہیں کہ نمبر 1 جو عین ہے، یہ قیمتی بات بتا رہا ہوں، کوئی طالب علم آیا تخصص کا، کوئی آیا ہے، آیا کون، حسنین صاحب، چلو ماشاء اللہ، حسنین کو فائدہ ہو جائے گا، دوسرے ساتھی کو بتا دینا، پھر کوئی بھی نہیں آیا، اور چاہتے سارے خلیفہ بنا دو، میں نے اس سال سوچا ہوا ہے کہ تخصص والوں کو خلافت دے دوں، ہماری نسبتیں مستند ہیں، آگے صحابہ بھی مستند ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، کہ اللہ کا احسان ہے، 7 صحابہ ہمارے ہیں جو پڑھے ہیں، تصوف میں پڑھے ہیں، اور علم میں پڑھے ہیں، تو قرآن پاک کی تفسیر میں پڑھے ہیں، سب کے نام موجود ہیں، سب سند کے ساتھ موجود ہیں، اللہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، جاہلوں سے جا کے پڑھے رہتے ہیں، علم والی جگہ سے نہیں آتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نیک وقت بنائے، نفع اٹھانے والا بنائے، سعادت کی بات ہے۔ میں نے کریمہ جب داخلہ لیا تھا نا، پہلے سال بیعت ہو گیا تھا، کوئی چھوٹا طالب بیٹا ہے کوئی، ارسلان کے علاوہ نہیں ہے، سارے بطونی آئے تھے، اللہ نیک بنائے۔ تو میری کریمہ سے لے کر کبھی غیر حاضری بھی نہیں ہے حضرت کے ذکر میں، اور کبھی اتفاق ہوں گے، اللہ معاف کرے، عموماً نہیں ہے۔ حضرت بہت مصروف آدمی تھے، حضرت بہت پروگرام تھے حضرت کے، لیکن ہم رات کو اگر آئے 12 بجے رات بھی ہم دوڑ کے گیٹ پہ گئے، حضرت نے سینہ لگایا، حضرت نے دعا دی، پیار کیا۔ تو یہ شفقت ہوتی ہے اللہ والوں کی، لیکن ادب بھی تو آگے ہوتا ہے، صحابہ کا ادب دیکھو، جنت کے 8 دروازے ہیں، ابوبکر صدیق میں 8 سے آواز آئے گی، سبحان اللہ، 8 سے، ہر دن جو اعمال ابوبکر صدیق کے ہیں نا، وہ 8 جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوں گی، تعال یا ابوبکر صدیق، تعال حاضر باب مفتوح لکا، سارے یہ دروازے کھلے ہیں جنت کے، ایسی دعوتیں ہوں گی، سبحان اللہ، اللہ میں بھی شامل کر دے بغیر حساب کتاب۔ پہلی عین کا کیا نام ہے، دوسری عین جو ہے، عین کی عبادت ہے، دوسری عین کا کیا نام ہے، عبادت ہے۔
یہ الفیض میں چھپ چکا ہے، الفیض حاصل کرو، الفیض کو سنبھال کے رکھو۔ قیمتی قیمتی بعض باتیں عام کتابوں میں نہیں ملیں گی، اور بعد ملیں گی، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ کتنی عینیں ہو گئیں؟ دو۔ اب تیسری عین، عین عبادت، عین علم، تیسری عین معرفت، معرفت کا علم ہے۔ ہاں، یہ تینوں جنات کے پاس ہیں، تینوں عینیں۔ چوتھی عین علم، عین عبادت، عین معرفت، اور ایک عین ہے عین عشق، عین وہ جنات کے بعد نہیں ہے، جنات کے بعد عشق سے خالی ہے، عشق سے جنات خالی ہے۔ انسان کو یہ مل گئی، انسان کو یہ مل گئی، سبحان اللہ، عین عشق، عین عشق۔ اچھا، ایک اور عین ہے، وہ شیطان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ اس عین سے کیا ہے؟ عقل۔ ان عین سے کیا ہے؟ کتنے؟ آپ جمع کرو، کتنے عینیں ہو گئی ہیں بھائی؟ گن کے سناؤ۔ نمبر 1، نمبر 2، نہیں، نمبر 2 عین عبادت، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5۔ تو حضرت تھانوی صاحب لکھتے ہیں شیطان کے بعد 4 ہیں، عین علم بھی اس کے بعد ہے۔ اتنا علم ہے، اللہ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اور نکل بھی صحیح، جگہ بھی چھوڑ اور مانگ بھی لے۔ کہنے لگا یا اللہ یہ مانگتا ہوں، مجھے مہلت دے، قیامت میں مجھے مارا نہیں۔ قیامت کی موت کا تو اس کو پتہ ہے نا، کہتے قیامت میں مارنا نہیں۔ اللہ نے 75% قبول کیا، قیامت تک تجھے زندگی دے دوں گا۔ میری شیطان کی عمر بڑی ہے، پہلے بھی 6 لاکھ سال عبادت کر چکا ہے۔ شیطان کتنی عبادت کر چکا ہے؟ وہ ضائع ہو گئی، صرف ایک عشق نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب عشق نہیں ہوتا تو آدمی سوال کرتا ہے۔ عشق اسے کہتے ہیں جس میں سوال نہیں، عمل ہوتا ہے، سوال نہیں، عمل ہوتا ہے۔ انسان کے اندر یہ خوبی ہے، یہ سوال نہیں کرتا، عمل کرتا ہے۔ شیطان کے اندر یہ خامی ہے، وہ سوال کرتا ہے۔ اس سوال کی وجہ سے اس نے اعتراض اٹھایا تھا کہ میں اچھا ہوں، مجھے اپنے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے کیا۔ اس بنا پر اس کو تکبر ہوا اور ناکام ہو گیا۔ یہ بات ریکارڈ کر رہے ہو نا؟ ریکارڈ کرو۔ اس کے بعد یہ 5 باتیں ہوئیں۔ شیطان کو معرومی کیوں ملی ہے جبکہ 6 لاکھ سال عبادت کرنے والا ایک ہی ہے؟ وہ کون ہے؟ شیطان۔ 6 لاکھ سال عبادت کی ہے جس نے، وہ کتنے بندے ہیں؟ ایک۔ اس کا کیا نام ہے؟ شیطان۔ اتنا بڑا عابد ہے، اتنا حدیث میں آتا ہے کہ ایک بالش زمین میں خالی نہیں چھوڑا، ہر جگہ اس نے رب کو سجدہ کیا ہے۔ اتنا نیک ہے، اتنا نیک ہے، اتنا عابد ہے، لیکن معرفت جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ معرفت بھی ہے، وہ عین عشق نہیں ہے۔ بہرحال وہ تفصیل کبھی پھر بتائیں گے، تو ابھی یہ بات موٹی سی بتا دی میں نے۔ اللہ ہمیں محبت دے دے۔ اللہ اپنی ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ عشق کا معنی محبت کرتے ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ محبت کا ذکر آتا ہے۔ حدیث کیا آتا ہے؟ المارو مع من احبا۔ آدمی اسی کے ساتھ قیامت دن آئے گا جس سے دنیا میں اس نے محبت کی ہوگی۔ اللہ میں رسول پاک کے ساتھ رکھ۔ صحابہ دن بھر یہی مانگتے، اللہ میں رسول پاک کے ساتھ رکھ دے، اللہ میں رسول پاک کے ساتھ رکھ دے۔ صحابہ کے سامنے جنت کے ذکر ہوتے تھے نا، صحابہ کیا بولتے؟ اللہ میں رسول پاک کے ساتھ رکھ دے۔ تو اگر رسول پاک کو الگ کرے گا اور ہم کو دور کرے گا اور ہمیں رسول پاک کی زیارت کا شرف نہیں دے گا تو ہم جنت میں پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کو تسلی دی، تم نہ گھبراؤ، میں رسول پاک کی زیارت تمہاری جاری رکھوں گا۔ اللہ ہماری بھی جاری کر دیں، ہم ان کو، ہمیں بھی شرف مل جائے۔ صحابہ کو جنت کا مزہ نہیں ہے
رسول کی زیارت کا مزہ جنت اوپر ہے. رسول کی زیارت کا مزہ 7 دن اس مزے میں آئیں گے. جب اللہ کو دیکھیں گے تو جنت والے نعمتیں بھول جائیں گے. اسی مزے میں 7 دن رہیں گے جنت والے. اتنا مزہ ہے اللہ کی زیارت میں. پھر اتنا مزہ ہے رسول پاک کی زیارت میں. جب رسول پاک کی زیارت ہو جائے گی نا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں سکون آ جائے گا. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ ضرور فرمایا ان کو تسلی دو، یا آپ کے یار جو ہے نا صحابہ، یہ صحابہ آپ کے بغیر نہیں رہتے، نہ تو دنیا میں رہتے ہیں نہ آخرت میں رہیں گے. ہم نے فیصلہ کر دیا ہے ان کو ساتھ رکھ دیں گے. پھر صحابہ حدیث میں آتا ہے، کہتے ہیں ہماری عید ہے، ہم رسول پاک کے ساتھ رہیں گے. یہ جو ساتھ ہوتا ہے نا، ساتھ، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک کا کہتے ہیں تم سچوں کے ساتھ رہو، یعنی اللہ والوں کے ساتھ رہو. یہ ہیں سچے لوگ. اللہ ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ رکھ دے اور ہمیں بنیادی باتیں سمجھ آ جائیں. دل ایمان والا ہو جائے، کہو آمین. دل نیک اعمال اور علم والا ہو جائے، آمین. دل رسول خدا اور اللہ کی محبت والا ہو جائے، کہو آمین. دل رسول پاک کی اطاعت والا ہو جائے، اللہ کی اطاعت والا ہو جائے، کہو آمین. دل رسول پاک کی صحبت میں رہنے کا شوقین ہو دنیا آخرت میں، آمین کہو. آج کل ہم ادھر ادھر رہنے کے شوقین ہیں، رسول پاک کے میت کے نہیں ہیں. ذکر جو ہوتا ہے نا، یہ ایک اللہ کی صحبت ہوتی ہے. کوئی ذکر کوئی نقل حرکت نہیں ہے. یہ ذکر حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے، 52 آیتیں 200 حدیثیں لکھی ہیں. شیخ الحدیث نے کیا لکھا ہے فضائل اعمال میں؟ 200 حدیثیں اور صحابہ کے اقوال اور بزرگ اقوال علاوہ ہیں. یہ فضائل ذکر ہے نا تبلیغ میں، ابھی ہے یا نکال دیا ہے؟ اس میں پڑھ لو، اس میں لکھا ہوا ہے. میں نے تقریباً ساری کتاب کو پڑھا ہے الحمدللہ. اس لیے مجھے یہ باتیں معلوم ہیں کہاں کہاں کیا کیا آیا ہوا ہے الحمدللہ. اور آپ تھوڑا پڑھ نہیں سکتے تو سن لیتے ہیں. اصل بات پڑھنا سننا یہ بنیادی بات ہے، لیکن اصل بات ہے عمل کرنا اور اخلاص کے ساتھ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا. ہم بہرحال اب کتنا ٹائم ہے بیٹا؟ دعا کرنا.